5ویں تاقرات ہے، اور بالکل میں اور آپ ماہ رمضان کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کل ہی کا روزہ آخری روزہ ہو ماہ رمضان کا، اور پرسوں عید کے بھی ہونے کے امکانات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، دعاؤں کو، روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ایسی مبارک گھڑیاں، مبارک مہینہ ہم تمام کو بار بار نصیب کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عمر میں، زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم تمام کو، ہمارے بال بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اور دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ معزز دینی بھائیوں، ہم خصوصاً تاقراتوں میں سورہ یونس کی ایک آخری آیت سے گفتگو ہم نے کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا، ایک وحی کی اتباع کا، اور دوسرا صبر کا، اور تیسرا اللہ رب العالمین کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ اللہ کا فیصلہ کیسے آتا ہے، اس پر ہم نے یہ گفتگو ہماری ہوتی آ رہی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ صبر کہاں کرنا چاہیے، کن موقع پہ صبر کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی، بڑی تفصیل سے گفتگو ہم نے اس پر کی تھی۔ اب صبر کیسے کرنا ہے یہ عنوان باقی رہ گیا تھا، پچھلے 27ویں رات یہ بتانا تھا، لیکن چند ایسی باتیں جو میری آپ کی اصلاح کے لیے ضروری تھی، وہ باتیں ہم نے بتائی آپ کے سامنے۔ آئیے ہم ٹاپک وہیں سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ ایک قصے میں ہم تمام کو داخل ہونا ہے۔ صبر کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہم سب کے لیے مثالیں پیش کی۔ دیکھو، صبر تمہاری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو زندگی میں صبر کیسا ہوتا ہے، کیسا کرنا چاہیے، صابر کون کہلاتے ہیں۔ میں آپ ایک دن، 2 دن، گھنٹہ، 2 گھنٹے بس تھوڑا غصے کو پیتے ہیں، تیسرے دن آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں پوری گلی مل کے سنبھالتے رہتے ہیں، پورا محلہ مل کے سنبھالتے رہتا، یا گھروں میں ڈال کے بند کر دیتے ہیں۔ جھگڑے دیکھیں نہیں ہم لوگ، گھروں میں ڈال کے بند کر دیے، 10-20 لوگ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور پھر بھی ہم کیا سمجھتے ہیں، 10-20 لوگ تھوڑی دیر چھوڑنے کے بعد میں شانت ہونے کے بعد، کنٹرول میں آنے کے بعد بولتے ہیں آپ لوگ پکڑے بول کے میں اپنے آپ کو سنبھال لیا بھائی، پی لیا بھائی میں غصے کو، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ نہیں، یا تو یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر کا آپ نے خون کر دیا ہے آپ۔ ہاں، سامنے والے کا خون آپ نے نہیں کیا، صبر کا تو خون آپ نے کر دیا ہے۔ صبر ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو مثالیں پیش کیا ہے نا صبر کی، اللہ اکبر، بے انتہا صبر آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، اور صبر کی ایسی مثالیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، بتایا ہے، غیر معمولی صبر۔ ایسا صبر کون کر سکتے ہیں؟ ایک نبی ہی کر سکتا ہے ایسا صبر۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صبر کی مثال دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم تمام کو، دیکھو صبر آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دیا نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کیسے صابر تھے آپ، کتنا صبر تھا آپ کے اندر، اور کب تک آپ نے صبر کیا، کب تک آپ نے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی؟ 1-2 سال، 10-20 سال، 100-200 سال؟ نہیں، 950 سال قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت میں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور گویا کہ 950 سال آپ صبر بھی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھو فیصلہ کیسے آتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔
آپ صبر کرتے رہیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ کی مدد کب آتی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ کب آتا ہے؟ کہا بڑے صبر کے بعد آتا ہے، بڑے انتظار کے بعد آتا ہے۔ اللہ کی مدد انتظار کے بعد آتی ہے، بڑے صبر کے بعد آتی ہے۔ اللہ مکے میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، مسلمان مارے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، ٹارچر کیے جا رہے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پیارے صحابی، قدیم الاسلام ہیں، پہلے مسلمان ہونے والوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ خباب بن ارت آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کا ظلم حد سے زیادہ ہو چکا ہے، بہت ستا رہے ہیں وہ، بہت ٹارچر کر رہے ہیں وہ، آپ ان پر بد دعا کیجئے، اللہ کی مدد آئے، آپ ایسی دعا بھی کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت کی بات سن کر آپ دعا شروع نہیں کیا کہ اے اللہ تو اپنی مدد کو نازل فرما، اے اللہ مشرکین کو تباہ کر دے، نہیں، بلکہ آپ نے حضرت خباب سے کہا کہ خباب اتنی جلدی بے صبرے ہو گئے، تم سے پہلے لوگوں کی تاریخ تم نہیں جانتے، تم سے پہلے اہل ایمان کو ایمان لانے کے جرم میں مارا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، ان کے سروں کو ان کے جسم سے جدا کیا جاتا تھا، آرے سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے، لیکن وہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود ایمان سے نہیں پھرا کرتے تھے، نہیں موڑا کرتے تھے۔ تم اتنے جلدی بے صبر ہو گئے، اتنا جلد صبر تم سے چلا گیا۔ دیکھو صبر اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ بڑے انتظار کے بعد آتی ہے، بڑی مدتوں کے بعد آتی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد آتی ہے۔ ابھی 5 سال ان کی حکومت آئی، تھوڑا سی NRC سنے، ہم سب پاگل ہو گئے تھے، ہم لوگ دعائیں وغیرہ کرنا تو دور کی بات ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ مسجدوں میں، بہت ساری مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں، صرف ہماری سلف کی مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہے۔ لوگ ہمارے پریشان ہو گئے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی، کب دشمن ہمارے گھروں میں گھس سکے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی ایسے حالات میں دیکھو انتظار بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کتنا صبر کرتے ہیں، وہ 950 سال، اور 950 سال کے بعد اب فیصلہ دیکھو، اللہ نے کیا کہا، صبر بھی کیجئے، کب تک؟ اللہ کا فیصلہ آنے تک۔ اس سورے میں بتا دیا گیا کہ اللہ کا فیصلہ کیسے آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ 2 جملے جو کہے نا، اللہ بڑے پیارے جملے کہے، کہا کہ اے ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ کشتی بنائیے، سب سے پہلی کشتی بنانے والے آپ ہیں، کہا کشتی بنائیے، اور کتنی بڑی کشتی انہوں نے بنائی جانتے ہیں؟ اس میں اہل ایمان جو کہ کم لوگ ایمان تھے، وَمَا آمَنُوا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، 950 سال قوم پہ لگا دیے، لگ بھگ چند لوگ 80 یا 70 لوگ ایمان لائے، اتنے کم لوگ۔ کشتی آپ نے بنائی، اور یہ کشتی کیسے بنانا ہے؟ کہا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَوَحْيِنَا، ہمارے ڈائریکشن میں بنائیے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اللہ رب العالمین کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن 2 باتیں کہیں، آپ ہمارے سامنے بنائیے، یعنی آپ بناتے رہیں گے، ہم آپ کی اس کشتی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ڈائریکشن میں بنائیے، ہماری وحی کے مطابق بنائیے۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور اے پیغمبر یاد رکھیے، اب یہ سارے کافر ڈوبنے والے ہیں۔ فیصلہ کیسے آتا ہے دیکھو، اللہ کیسے اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے، کیسے نجات دیتا ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں تاریخ انسانیت کا وہ عظیم طوفان آیا ہے، اس طوفان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا، اس طوفان میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ڈوب گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش آپ نے کی، بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن آخر کار وہ بھی ہلاک ہو گیا۔
تو پتہ چلا اللہ کے عذاب سے حسب، نسب، نام، مقام، کام انسان کو نہیں بچا سکتا، بلکہ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا، دونوں چیزیں ہونا چاہیے، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، نیک عمل ہو۔ صرف ایمان کا دعویٰ ہے، اعمال نہیں ہے، زندگی میں نیکیاں نہیں ہے، اچھے کام میں حصہ لینا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ ایمان کے ساتھ ایمان وہی معتبر ہے جس ایمان میں عمل صالح بھی داخل ہو اور عمل صالح بھی شامل ہو۔ اس واقعے میں دونوں چیزیں بتائی گئی، ایک مومن کو صبر بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ صبر جو بندہ کرتا ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی۔ کیسے آئے گی؟ نوح علیہ السلام کے قصے سے بتا دیا گیا۔ ٹھیک، آگے پھر ایک اور صبر کی مثال دی گئی، اور صبر ہمارے اندر کیسا ہونا چاہیے تھا۔ ہود علیہ السلام کی مثال دیکھو۔ ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، قوم عاد بھی بڑی ظالم قوم، بڑی جابر قوم، بڑی سرکش قوم، بڑی نافرمان قوم، اور بڑی ہی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں میں گھروں کو تراشنے والی قوم۔ قوم عاد بھی، قوم سمود بھی بڑی طاقتور قوم تھے، اور بڑے ظالم تھے، بڑے جبار تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر لوگوں کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے غلطیوں پہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسی قوم کی طرف ہود علیہ السلام آئے، قوم عاد کی طرف، سمجھاتے رہے، دلائل پہ دلائل دیتے رہے، توبہ کی دعوت دی، استغفار کی دعوت دی، لیکن قوم ہود علیہ السلام کی قوم عاد حد سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخرکار ہوا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اتنی مضبوط اور طاقتور قوم کو تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ وَصَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 رات اور 8 دن مسلسل ان پر ہوائیں اللہ تعالیٰ نے بھیجتا رہا، اور یہ قوم ساری کی ساری ایسی ہو گئی جیسے درخت زمین سے اکھڑ کے نیچے گر پڑتے، سارے کے سارے ختم کر دیے گئے۔ انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی مدد کا، صبر کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ پھر تیسرا واقعہ اللہ نے بتایا، صالح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کا مثال دی، اور ان کی قوم سمود کی بھی اللہ نے مثال دی۔ صالح علیہ السلام بھی بڑے نیک نبی، بڑے شریف نبی، اور صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بھی دعوت دی، استغفار کی طرف دعوت دی، توبہ کی دعوت دی، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دی۔ قوم نے کہا کہ نشانی دکھاؤ بھائی، اب اللہ کے نبی ہیں، نشانی بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ ایک اونٹ انہیں دیا، جسے ناقۃ اللہ کہتا ہے قرآن، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور ان کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا تھا، قوم کی گناہوں کا گھڑا بھر چکا تھا۔ اب ایک گناہ بھی اگر یہ کرتے ہیں تو اب عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے کہا گیا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھیڑنا نہیں، اسے ستانا نہیں، اگر تم اس کو چھیڑو گے، اس کو ستاؤ گے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پتا چلا جب انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور آخری مرحلے میں پھر ایک بھی گناہ وہ کرتا ہے تو پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، بس ایک چانس تھا انہیں، اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں، اگر تم چھیڑو گے اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بار بار کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نسبت دیکھو اس اونٹنی کی اللہ کی طرف کر دی، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس چیز کی عظمت، فضیلت، اہمیت، مرتبت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی کعبۃ اللہ، اللہ کا جو گھر ہے، اس کی عظمت کیوں ہے پوری دنیا میں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہے۔ مساجد اللہ، بیت اللہ، بیوت اللہ، مسجدوں کو اللہ کے گھر کہتے ہیں، اس کی عظمت کیوں ہے؟ ایک مسلمان اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں کوئی چیز نہ ہو اللہ کے گھر کو دینے کے لیے تیار ہوتا، کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو چکی ہے، اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس چیز کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسولوں کا مقام کیوں ہے؟ انہیں رسول اللہ کہا جائے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا نا
اس اونٹنیوں میں کہا گیا ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لیکن قوم کے چند بدبختوں نے، تاریخ بتاتی ہے کہ شاید 9 لوگوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ جیسی اونٹنی قتل ہو گئی، صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے بار بار نصیحت کی، آپ نے سنا نہیں، بس 3 دن کا انتظار کرو، 3 دن میں تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد کیے جاؤ گے۔ صالح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے ایمان والوں کو لے کے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ رب العالمین قوم سمود کو خوفناک، دردناک اور خطرناک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ دیکھو اللہ کے عذاب مختلف شکلوں میں آتے ہیں بھائی، مختلف اندازوں میں آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو عذاب دینے کے لیے ایک ہی انداز استعمال کرنا ضرور نہیں ہے۔ پولیس کے پاس آپ جائیے، وہی ایک ٹارچر دینے کے چند طریقے ہوتے ہیں اور پھر کے وہی دیتی ہیں ٹارچر۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ اندازوں سے جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں انہیں ایک الگ انداز سے عذاب دیتا ہے۔ اب راہ دیکھیے، لشکر اللہ کے گھر کو گرانے آیا، کیسے اللہ نے انہیں ہلاک کیا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جو چونچوں میں، ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹی کنکریاں تھیں، بڑی بڑی چٹانوں کو، پہاڑوں کو لے کر نہیں نکلے تھے وہ پرندے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پرندے برسا نہیں رہے تھے، سمجھیے اللہ رب العالمین برسا رہا تھا۔ پرندے کیا چیز ہے بھائی، بس چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کنکریوں کو ایسے بنا دیا کہ وہ کنکریاں جس کسی کو پڑتی تھیں اس انسان کے جسم کے چھیچڑے اکھڑ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کے انداز ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قوم سمود بھی ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد دیکھیے صبر، ایک اور صبر بتایا گیا صالح علیہ السلام کے بعد۔ انسان کو یہاں بھی صبر کرنا، صرف دعوت کے مسئلے میں نہیں، ایک ہر انسان کی زندگی میں ایک مومنٹ آتا ہے، ایک چیز آتی ہے جہاں انسان بہت جلد بے صبرا ہو جاتا ہے، بے صبرا ہوتا ہے، شرک کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، یا نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، دعا کر کر کے اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اولاد کی نعمت۔ جس کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، اللہ نے مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی اسی سورہ میں، سورہ ہود میں، کہا کہ دیکھو صبر تمہاری زندگی میں ایسے ہونا چاہیے۔ کتنے سال آپ نے صبر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کتنے سال؟ 10 سال، 20 سال، لگ بھگ 70-80 سال آپ نے صبر کیا۔ بس 80 بھی آتا ہے، 90 تک بھی آتا ہے۔ اتنے سال آپ نے صبر کیا، اور صبر کا پھل یاد رکھنا بڑا میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنا بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا پھل جو ملتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد جننے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، دونوں اولاد کی دونوں کے اندر وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اولاد ان سے ہو چیزیں ان کے اندر ختم، لیکن ان کے پاس اب آ رہے ہیں، بشارت لے کے آ رہے ہیں، انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں، بشارت لے کے آتے ہیں، اور قوم لوط کی ہلاکت لے کے آتے ہیں۔ 2 چیزیں لے کے آئی وہ فرشتے ایک ساتھ، ایک ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینا تھا، اور یہاں بشارت دے کے پھر ایک دوسرا ان کا کام تھا قوم لوط کی ہلاکت کا۔ آئے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، فوراً قرآن کے جو الفاظ ہیں سورہ ہود میں، فما لبث، کہا کہ آپ نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی، تھوڑا بھی دیر نہیں کیا، آپ نے تھوڑا بھی آپ نے دیر نہیں کیا، ان جاء بعجل حنیذ، فوراً گئے، لیٹ کیے بغیر، دیر کیے بغیر، فوراً گئے، اور جا کے جو بچڑا تھا اس کو آپ نے تیار کیا، بھنا، لا کے پیش کر دیا، دیر نہیں کیے۔ سمجھ رہے جو لفظ آ رہا ہے نا، بڑے مہمان نواز تھے آپ۔ تو مہمان جب آئے تو اس کی میزبانی میں دیر نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے، انتظار کراتے ہیں لوگ باقاعدہ، جسٹ بیٹھو آتو مل کے گیا، نہیں گھڑی پہ گھڑی پہ دیکھتے رہتا، اب آتا تب آتا، میزبان آنے کا نام نہیں، انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ آپ کے پاس جو سہولت ہے اللہ نے دی ہے
حیثیت دی تو دیکھو یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے انتظام اچھا سے اچھا کیجیے. کوئی بھی میزبان کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو میزبان کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ نے اسے حیثیت دی, انتظام اچھا سے اچھا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے, مجھے جو اچھا ہے وہ لاکھ پیش کر دو, مجھے 4 بہت پسند, 4 کھائیے. مجھے دال بڑا پسند ہو صاحب, یہ دال دیکھو, یہ دال دیکھو, کھا کے دیکھیے. نہیں, مہمان کا جو شوق ہے, مہمان جو پسند سے کھاتا ہے وہ پیش کیجیے آپ. سمجھ میری بات آپ کو بھائی, یہ واقعی سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پیش کرنا چاہیے مہمان کے سامنے اچھی سے اچھی چیز. نہیں بھائی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں, ٹھیک ہے جو ہے وہ پیش کیجیے. پھر بہرحال دیکھو صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے وہ اصل بتا رہا ہوں. فبشرناہ باسحاق, اللہ فرماتے ہم نے بشارت دی. فرشتے کہا کہ بھئی ہم نہیں کھاتے, ہم تو فرشتے ہیں. ٹھیک, قصہ مختصر. ہم نے اسحاق کی بشارت دی علیہ السلام. کیا کہ اللہ نے فبشرناہ باسحاق, فرشتے آئے آگے کہا کہ نہیں ہم دعوت کے لیے نہیں آئے, آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے, اولاد کی آپ کو بشارت دینے کے لیے. اسحاق کی بشارت اللہ نے دی. وَمِن وَرَائِهِ يَعْقُوبُ, اللہ اللہ, صبر زندگی میں بڑا کام آتا ہے, بہت کچھ دلاتا ہے صبر. ایک نعمت نہیں, نعمتیں دلا دیتا ہے صبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولاد مانگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اولاد بھی دیا, پوتے کی خوشخبری بھی دے دیا. جی یہ جو اولاد ہم دے رہے ہیں اسحاق, ان سے بھی ایک بیٹا ہوگا یعقوب. ایڈوانس پوتے کی بھی خوشخبری رکھ لیجیے آپ. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو صبر کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے. صرف بیٹا مانگ رہے تھے, اللہ نے بیٹا بھی دیا, پوتے کی بشارت بھی دی. کیا کمی ہے جی اللہ کے خزانوں میں, کیا کمی ہے. سلیمان علیہ السلام کا پرسو واقعہ بتا, 99 بیویاں, 90 پر 9 بیویاں, اور انہوں نے ارادہ کیا تھا آج میں ملاقات کروں گا 90 پر 9 بیویوں سے, 90 پر 9 لڑکے تو سب کو مجاہد بناؤں گا. صرف ایک چوک ہو گئی ان سے, انشاءاللہ نہیں بولے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ وہ کہتے 90 پر 9 بچے انہیں ہوتے, اللہ کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہے. تو صبر کرنے سے اللہ رب العالمین بے اولاد لوگوں کو اولاد دیتا ہے. صبر کرنا چاہیے, اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین قوم لوط کا ذکر کیا. یہ بھی بڑے صابر نبی تھے. ایسی قوم میں یہ جکڑے ہوئے تھے جہاں پہ برائیوں کا اڈا تھا, اور برائیاں بھی وہ جو تصور کے باہر تھے. مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پوری کرتا تھا. دیکھو ہم چھوٹا ایک معمولی گناہ غلطی دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے ہم لوگ. دیکھو ایک نبی کس معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں پہ برائیاں عام ہیں, بار بار نصیحت کرنے کے باوجود یہ قوم ایسی عادی ہو چکی تھی. جب فرشتے انسانی شکل میں ان کی لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ قوم کے مرد فرشتوں کو بھی بری نظر سے دیکھنے لگے, حالانکہ وہ فرشتے تھے, انسانی شکل میں آئے تھے. اس حد تک یہ گر چکے تھے لوگ. اور اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں تو اللہ کیسے مومنوں کی حفاظت کرتا تھا. اور قوم لوط کو اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا. ٹھیک, جلدی میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کا ذکر کیا, شعیب علیہ السلام کا. ان کی قوم بھی بڑی جو ہے دوغلا پن کرنے والی, خیانت کرنے والی, دغا دینے والی, دھوکہ دینے والی, لوگوں سے پورا لینے والی, تول میں کمی بیشی کرنے والی یہ قوم. اور راستوں پہ لوگ بیٹھتے تھے, لوگ کناروں کے پاس کوئی قافلہ گزرتا لوٹ لینے کا, لوٹتے تھے, لٹیرے تھے یہ لوگ. شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے, بولتے رہے. تو نبیوں کی جو نصیحتیں ہوتی تھی قوموں کو بڑی چبھتی تھی نصیحتیں. اور یاد رکھو آج بھی ایسا ہی ایک تصور لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. دین کی بات جہاں بھی کچھ بولتے ہیں انہیں بڑا چبا کو بولتی ہیں, مولوی صاحب بڑا خطرناک بولتی ہیں. سمجھ رہے بھائی, طبیب جو ہوتا ہے نا, ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا, آپ کو جو دوا دیتا ہے آپ کی بیماری دیکھ کر وہ کڑوی ہی ہوتی ہے. انہوں انجیکشن کرتی, میں نہیں جاتا, وہ لیتا ارے بیماری ہی انجیکشن کرے گا. جہاں معاشرے میں برائیاں عام ہوتی ہیں تو پھر ویسے ہی بولنا پڑتا ہے. اب لوگوں کو چیزیں بری لگتی ہیں.
شعیب علیہ السلام سمجھانے لگے، قوم کو بڑی چبھنے لگی باتیں، 2 دھمکیاں دی قوم والوں نے شعیب علیہ السلام کو، کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، ہم آپ کو ایمان والوں جو آپ پر ایمان لائے سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب دیکھو نکال دیں گے ہم یہاں سے۔ آج ہمیں بھی یہی ڈرایا جا رہا ہے، یہ کئی ڈرایا جا رہا ہے، سی آتا دیکھو، NR سی آتا دیکھو، جیلا میں ڈالتی وہاں رکھنی، یہ رکھ دی، ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ ڈرانا دیکھو بھائی ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، دشمنوں کی پرانی سازش ہے یہ، نہیں کہا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے یا آپ کو ہمارے دین میں لوٹ کے آنا ہے، 2 کام کرو، نکلو یا ہمارا دھرم اپناؤ۔ اور ہر نبی کے ساتھ یہ کیا گیا۔ سورہ ابراہیم آپ پڑھیے 14ویں سورت آیت نمبر 13 اور 14، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں پہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کفار گزرے ہیں رسولوں سے انہوں نے کہا، ایک رسول کا نہیں، سارے جتنے زمین پر جتنے رسول ہیں ہر رسول سے کہا، لوگوں نے کیا کہا، ہم آپ کو نکال دیں گے، زمین سے نکال دیں گے، ہماری بستی سے نکال دیں گے، یا آپ ہمارے پاس لوٹ کے آئیے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے ہر رسول کی طرف یہ وحی کی۔ کیا وحی اللہ نے کی؟ کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رسولوں صبر کرو، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو، اور اس زمین پر آپ کو وہ زمین ہم آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن 2 چیزیں کرنا ہے، یاد رکھو اللہ کے بندو، 2 چیزیں، لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، 2 چیزیں کرو۔ کیا کرنا ہے 2 چیزیں؟ کہا کہ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے دشمنوں کا خوف نکال دو، اور اپنے دل میں، اپنے دماغ میں 2 خوف کو بٹھا دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بولا میں؟ خوف نکال دو اور 2 خوف اپنے دل میں بٹھا دو۔ کیا ہے وہ 2 خوف؟ قرآن بتاتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، خاف کا 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ 2 چیزیں اپنا لو زندگی میں، 2 خوف کو بٹھا لو۔ ایک خوف میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، کس کے سامنے؟ میرے سامنے، مطلب اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر آخرت کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی سزا کا خوف، اللہ سزا دے گا، اللہ پکڑے گا، اللہ کی گرفت ہوگی، یہاں نہیں تو وہاں۔ یہ دونوں خوف اگر کوئی شخص، کوئی امت، کوئی معاشرہ بٹھا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو نمٹ لیں گے۔ تم یہ 2 خوف بٹھا لو بس، ہم ظالموں کو نمٹ لیں گے، تباہ کر دیں گے انہیں۔ لیکن آج امت کا کیا حال ہے؟ ہم سب کا کیا حال ہے؟ آج امت مسلمہ خوف میں، ڈر میں، وہن میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کیا چیز ہے وہن بھائی؟ جی ہاں جی، وہن کا کیا مطلب بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ چیز، یہ وہن نام کی بیماری اس امت مسلمہ میں داخل ہو چکی ہے۔ تو بعض بھائیوں، یہ تھا صبر کیسے کرنا ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے۔ جب شعیب علیہ السلام کو قوم دھمکا رہی تھی، شعیب علیہ السلام کیا کہا جانتے ہیں؟ ایک نعرہ دیا آپ نے، کَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اچھا بستی سے نکالو گے؟ ارے ہمارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور یہی نعرہ ہر پیغمبر کا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا ڈالا گیا،
کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. آپ نار میں تھے تو یہ نعرہ لگایا، ٹھیک، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو یہی نعرہ لگایا. آپ ابراہیم علیہ السلام نار میں تھے، یعنی نار بولتے ہیں آنکھ کو، نار میں تھے تو کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار میں تھے، آپ نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب دشمن ایسے ہم پہ مسلط ہوتا ہو، ہمیں ڈراتا ہو، خوف زدہ کرتا ہو، دھمکیاں دیتا ہو، اذیتیں دیتا ہو، امت مسلمہ کی زبانوں پر یہ نعرہ ہونا چاہیے، یہ توحید ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ یاد رکھو. علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا. کتنے نبیوں کے تعلق سے بھی ہم نے سنا؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. نہیں، یعقوب علیہ السلام نہیں سنا، بس بشارت کے حوالے سے 7 نبیوں کا. ٹھیک، یہ 7 نبی قوم نے ان کو ستایا، قوم نے انہیں دکھ دیا، قوم نے انہیں بڑی تکلیف پہنچائی. اب اللہ رب العالمین ایک اور نبی کا ذکر فرما رہا ہے. یہاں قوم نہیں، یہاں اپنے ہی، ستانے والے اپنے، ستانے والے قریبی لوگ، پریشان کرنے والے قریبی لوگ. بھائیوں نے اپنے ایک بھائی کو ستایا، دکھ دیا، درد دیا، تکلیف پہنچائی اور قتل کی کوششیں کی بھائیوں نے. یہاں تو بستی والے تھے، قوم والے تھے، یہاں پہ سگے بھائی، اپنے بھائی. کون سا قصہ ہے وہ؟ جزاک اللہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ. اور اس قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا، قصوں میں بہترین قصہ ہے. یہ پورا قصہ سننا چاہ رہے ہیں، پوائنٹ سننا چاہ رہے ہیں جی؟ پورا قصہ سنتے، قصے سے سیکھنے کی باتیں سنتے. قصہ تو سب کو معلوم ہے نہیں، سیکھنا کیا ہے اس میں وہ میں بتا رہا ہوں. میں قصہ تو سب کو معلوم، آپ کو بھی دیت شروع ہو جاتے، آپ بھی بولنا ایسا مولوی صاحب، ویسا مولوی صاحب بول کے. الحمدللہ معلومات ہیں آپ لوگوں کو، لیکن ہم ایک دوسرے انداز سے اس کو سنیں گے. یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، قصے سے کیا باتیں میں سیکھنے کو ملتی ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ پورا بتا نہ سکوں میں، کیونکہ وہ ساری باتیں ترتیب سے بولنا تھوڑا مشکل ہے. یا تو چٹھی لینا ہے تو قرآن پکڑنا، لیکن وہ ہم عادت نہیں، وہ ایسی بولنا ہے. بہرحال کوشش کروں گا میں جہاں تک ہو سکے بتانے کی. اس قصے میں دیکھیے، ستانے والے بھائی ہیں، اذیت دینے والے بھائی ہیں، اور پھر دوسری طرف ایک عورت نے بھی ستایا یوسف علیہ السلام، بڑی تکلیفیں دی، جیل تک ڈال دیا. لیکن یہاں بھی اللہ رب العالمین نے فیصلہ بتایا. اس سورے میں بھی جیسے وہاں پہ فیصلے آئے نا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، یہاں پر بھی اس سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فیصلہ آئے گا. جو دشمن ہیں، دشمنی کرنے والے، ستانے والے، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن آئے گا ضرور. فیصلہ آیا، بھائی ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، بدنام ہوئے. ان کا گناہ جو چھپا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا. اور جو عورت سازشیں کر رہی تھی، اللہ وہ بھی بدنام ہو گئی. پورے مصر میں اس پر تھو تھو ہونے لگی. اس کی خباثت، اس کی بدنیتی، اس کا برا ارادہ سب پر عیاں ہو گیا. آیا کہ نہیں اللہ کا فیصلہ؟ آیا. اور جس کو یہ دبانا چاہتے تھے، بھائی بھی دبانا چاہتے تھے، وہ عورت بھی دبانا چاہتی تھی، بھائی بھی مٹھانا چاہتے تھے، وہ عورت بھی آپ کو جیل میں ڈال کے مٹھانا چاہتی تھی. لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ جس کو مٹھانا چاہتے ہیں، ہم اس کو بلند کریں گے، ہم اس کے نام کو روشن کریں گے، اس کے مقام کو روشن کریں گے. ہوا کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا، نمبر 1. اللہ رب العالمین نے حکمرانی عطا فرمائی، نمبر 2. اور سب سے بڑی بات، اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا. ٹھیک ہے بھائی، بس کلیئر ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اب آئیے ہم اس قصے میں داخل ہوتے ہیں. سورہ یوسف میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے
کہ اس سورے کی شروعات ایک خواب سے ہوتی ہے. ٹھیک، شروع میں آپ پڑھیے، ابتدا میں ہی یوسف علیہ السلام کا خواب، اور اس سورے کی اینڈنگ اس خواب کی تعبیر پہ ہوتی ہے. شروع میں خواب ہے، پھر اس کے بعد خواب کا کیا مطلب ہے نہیں ہے، اینڈنگ میں اس خواب کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس سورے کے شروع ہی میں یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کی 2 صفات کا ذکر ہے. کتنی جی؟ 2 صفات کا. کیا صفات ہے وہ؟ ہم وہ آیت کو سن لیتے ہیں. ان ربک علیم حکیم. کیا کہا؟ ان ربک، بے شک آپ کا رب، علیم. علیم کا مطلب جی جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے، ہر چیز جاننے والا، اور حکیم حکمت والا. ٹھیک. اور پھر یہی 2 صفتیں اینڈنگ سے پہلے بھی ہیں. وہاں پہ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہی اللہ تعالی علیم بھی ہے، حکیم. غور سے سنیے، اونگ آ رہی تو پانی تھوڑا چھینٹے مار دیجیے پانی کی، بڑی اہم باتیں ہیں. انہو هو العلیم الحکیم کہا، بے شک وہی یعنی اللہ تعالی ہی علیم ہے اور حکیم ہے. وہاں شروع میں بھی یہ صفات ہے، آخر میں آیت نمبر 100 میں یہ 2 صفات ہیں. وہ آیت نمبر 6 میں یا آیت نمبر 100 میں یہ 2 صفات ہمیں کیا بتاتی ہیں، کیا سکھاتی ہیں؟ سیکھنا ہے، صرف سن کے جانا ہے، سیکھنا ہے نا. یہ 2 صفات مجھے آپ کو کیا سکھاتی ہیں؟ یہ 2 صفات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی انسان مصیبت میں گرفتار ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی مصیبت اور تکلیف کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. کوئی جانے نہ جانے اللہ رب العالمین جانتا ہے. علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ آپ کی مصیبت کو، وہ آپ کی تکلیف کو جانتا ہے، وہ آپ کی بیماری کو جانتا ہے، وہ آپ کی پریشانی کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے. اسی لیے دیکھو یونس علیہ السلام جب مچھلی کا لقمہ بن گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب وہ جان چکے تھے اب میں جس قید میں ہوں، میرے اس قید کو جاننے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ مچھلی سمندر میں ہے، بڑی مچھلی سمندر میں، کہاں بول کے آپ ڈھونڈیں گے آپ اس مچھلی کو؟ کون ہے جاننے والا وہ مچھلی کہاں پہ ہے بول کے؟ کس گہرائی میں ہے، کتنی گہرائی میں ہے، پانی کے کون سے حصے میں ہے؟ کون ہے جاننے والی ذات؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اور وہ یہ بھی جان چکے تھے اب مجھے اس مچھلی سے بچانے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے دعا میں دیکھو وہی آپ کو میننگ نظر آئے گا. انہوں نے کہا لا الہ الا انت، کہا تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب؟ اللہ تیرے سوا کوئی اب جاننے والا نہیں کہ میں کہاں ہوں، اور تیرے سوا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکالنے والا بھی نہیں ہے. سبحانک، تیرے لیے مشکل نہیں، تیری ذات تو پاک ہے. ہمارے لیے مشکل ہے، مجھے نکلنا مشکل ہے یہاں سے، کوئی مجھے نکالے ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اے اللہ تیری ذات مشکل سے پاک ہے، ناممکن سے پاک ہے. ناممکن انسانوں کے لیے، مشکل انسانوں کے لیے، نہیں ہونا انسانوں کے لیے، تیری ذات تو وہ کن کہہ دے تو فیکون، وہ چیزیں ہونے لگتی ہیں، بننے لگتی ہیں. سبحانک، وہ جان چکے تھے. وہ اللہ رب العالمین علیم ہے، یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ کا اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ الحکیم، وہ حکیم ہے. آپ مصیبت میں گرفتار ہیں، تکلیف میں گرفتار ہیں، غربت میں گرفتار ہیں، تنگ دستی میں گرفتار ہیں، بے روزگاری میں گرفتار ہیں، بیماری میں آپ گرفتار ہیں، مجبوری بھی آپ کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا چل رہا یہ پریشانی کیوں ہے، یہ تنگی کیوں؟ میں کما رہا ہوں پھر بھی کیا بھی مل رہا نہیں آپ کو، میں جما رہا ہوں پھر بھی جم رہا نہیں میرے گھر میں. انسان یہ سوچ کے بوڑھا ہو جاتا ہے، کیا بھی جمتا نہیں، نہ بنتا نہیں، نہ ہوتا نہیں، نہ سوچ کے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ اللہ حکیم ہے، اللہ مصلحت کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے تمہیں کیوں مصیبت میں ڈالا گیا ہے، وہ مصلحت اللہ کو معلوم ہے. تمہیں کیوں ایسے رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو مصلحت معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بخاری کی روایت ہے. پانی ہے پانی اس میں، بھائی بور تو نہیں ہو رہے نا جی؟
جزاک اللہ. میں درس دیتا ہوں تو تھوڑا لمبا لیتا ہوں، میری ایک عادت ہے. بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، صحابہ اکرام سفر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، معمول تھا، یا اس کو اسٹائل بھی بولی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بیویاں تھیں، آپ جب کبھی سفر پہ جاتے تو آپ ہر وقت قرآن ڈالتے تھے، جس کا نام آتا اس بیوی کو لے کے جاتے. ایسا تھا آپ کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، باری آئی، نکل پڑے. عائشہ رضی اللہ عنہ جانے سے پہلے ایک امہات المؤمنین سے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی سے ہار لیا ہوں. عاریتن اس کو بولتے ہیں عربی میں، عاریتن وہ ہار مانگا ہوں، یوز کرتا ہوں، لا کے دے. تو پھر ایسے دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. لے کے جانے والے حفاظت سے، امانت سے لا کے دینا، توڑ کو مروڑ کو ایسے دیے تھے. توڑتے ہیں، یوز کرتے ہیں، کیا بھائی گاڑی کا ٹائر گیر سب پھٹ گیا، جا کے ایسا بھائی تھا تمہیں دیے جب، ایسا خیانت نہیں کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہا لے کے گئی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تھے، ضرورت کے لیے آپ گئی، آپ کا ہار مس ہو گیا، جو ہار آپ لے کے آئی تھی گم ہو گیا. اب پریشان، ارے کیا بولوں گی ان کو، میں پریشان ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہیں بتاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار کھو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، ہماری بیوی کو پورے ریگستان میں دوڑا دوڑا کے مارتے تھے. نبی ہوتا ہے جی، کیریکٹر، اخلاق، خوبیاں، اللہ 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 کہاں سے ہم لاتے ہیں بولو. وہ نبی کے اخلاق میں سے رتی بھی ہم نہ مل گئے تو ہم ہیرو بن جاتے ہیں آج کے زمانے کے انشاءاللہ. وہ رتی بھی نہیں ہمارے پاس، اللہ معاف کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صحابہ کو آپ نے آواز دی، کہا کہ بھائی تھوڑا تلاش کرو ہار. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہاں ملنے کا نام. اور صحابہ یہ کون تھے؟ یہ ہم جیسے نماز سے بھاگنے والے لوگ تھے کیا؟ ہاں نہیں، بڑی نماز ہے، نماز کی بڑی فکر ہوتی تھی. سفر میں بھی ان کے ذہنوں میں ہوتا تھا نماز نماز نماز. ہمیں سفر میں گئے تو ہمیں سمجھتے ہیں میں سفر میں ہوں، جب چاہے پڑھ سکتا ہوں، جب چاہے پڑھ سکتا ہوں. صحابہ دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا آگے، کیونکہ آگے ایک منزل تھی، وہاں نماز آپ پڑھنے والے تھے آپ. لیکن یہاں پہ سورج ڈوبنے لگا. سارے صحابہ، ہار ملا نہیں، سارے صحابہ آئے. کس کے پاس آئے جی؟ نہیں، ہم ہوتے تو جاتے تھے، اللہ کے نبی دیکھو کیا ہو گیا، دیکھو تمہاری بیوی کو جیسے بول کے. نہیں، صحابہ اخلاق والے تھے، آداب والے تھے جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، آ کے بولتے ہیں کیا حضرت، کیا کر ڈالے نا تمہارے بیٹی. دیکھو نماز، پانی نہیں تھا اس وقت، صحابہ کا پانی ختم ہو گیا تھا. کیا کام ہو گیا نا، نماز کا وقت آ چکا ہے، پانی بھی نہیں ہے ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے. کیسا حضرت؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سنے، غصہ آ گیا ان کو، غصہ آیا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بڑی پیاری حدیثیں جی، پڑھنے سے بہت مزہ آتا، سننے سے بڑا مزہ آتا. بیٹھی ہوئی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کے آپ آرام کر رہے تھے. آئے، دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے. اب زور سے بول سکتے نہیں، جا کے بیٹی کو چمٹنے لگے آپ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا چاہیے، کیا کر دیا تو نے، تیری وجہ سے دیکھ کتنی بڑی مصیبت آ گئی ان پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہونے لگی، چمٹ رہے تھے وہ، اب ہلنے لگی. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آنکھیں کھلی آپ کی. آپ نے کہا ابو بکر صبر کرو. آپ اتنا کہا، وہی نازل ہوگی، آسمان سے وہی آ گئی. اللہ اکبر، کیا وہی؟ آیت تیمم نازل ہو گئی. تیمم، نماز کا وقت ہو گیا، نماز چھوڑنا نہیں. پانی نہیں ہے لے بول کے ہم لوگ چھوڑ لیتے، اڑا دیتے. کہا کہ پاک مٹی پہ تیمم کر لو. سارے صحابہ اتنا خوش ہو گئے. اب تھوڑی دیر پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ کے بول رہے تھے دیکھو آپ کی بیٹی. اب سارے آ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولنے لگے، کیا گھرانہ جی آپ کا، اتنے نیک لوگ ہیں بھائی آپ لوگ، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت پر کتنی آسانی کر دیا. دیکھو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، پھر ہار بھی مل گیا. سمجھ رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم غیب ہوتے تو بولتے تھے
ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی اس واقعے سے، علم غیب آپ کو ہوتا تو بولتے نہیں یہاں وہاں ڈھونڈو مت، اونٹ کے نیچے ہار ہے وہ لے لو بول کے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے واقعہ بتاتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اتنا علم آپ کے پاس ہوتا تھا جو وحی آپ کو بتاتی تھی۔ دیکھو اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں راحت رکھا ہوا تھا، ایک بہت بڑی آسانی کو اللہ نے رکھا تھا، وہ حکمت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہار کیوں گم ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین آیت تیمم دینا تھا، تیمم کا طریقہ اس امت کو دینا تھا، اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہوتی ہے، اللہ کی یہ مصلحت ہوتی ہے۔ بھائی کتنے باتیں ہو گئی؟ پہلی بات کیا سنے ہم؟ جی نہیں، اس سے پہلے کیا سنا ہم؟ خواب سے شروع، خواب کی تعبیر پہ یہ صورت ختم، اور دوسرا اللہ کی دو صفات شروع میں بھی ہے اور آخر سے پہلے بھی ہے۔ تیسری بات، اس سورے میں 4 خوابوں کا ذکر ہے۔ کتنے خوابوں کا؟ یعنی 4 لوگوں کے خوابوں کا ذکر۔ پہلے خود نبی یوسف علیہ السلام کا خواب جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ کیا خواب دیکھا انہوں نے؟ جی کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہا کہ ابو جان میں نے ستاروں کو دیکھا، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، پہلا خواب ان کا ہے، اور نبیوں کا ایک کمال ہے یہ، اللہ رب العالمین خوابوں سے انہیں بہت بڑی بڑی چیزیں دیتا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں بتاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنائے جانے سے پہلے خواب آتے تھے، اور نبی بنائے جانے کے بعد آپ بہت سارے خواب آپ کو دکھائے گئے۔ محدثین کتاب التعبیر کے نام سے ایک بہت بڑے چیپٹر لائے ہیں، کئی خوابوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں بتایا گیا یہ امت کا فیوچر کیا ہونے والا ہے، یہ امت کہاں کہاں تک پھیلے گی، کہاں کہاں تک پہنچے گی، اور کن کن ممالک کو فتح کرے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، سمجھ رہے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ گئے نہیں، مکے میں ہجرت ہوئی نہیں، ہجرت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت والی جگہ یعنی مدینہ دکھایا گیا۔ ایسے بہت سارے باتیں ہیں۔ تو خواب جو ہے اللہ رب العالمین خوابوں کے ذریعے نبیوں کو بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ بتاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ پہلا ان کا خواب۔ دوسرا خواب ایک قیدی کا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں جب تھے تو ایک قیدی نے خواب دیکھا۔ اس نے کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انی اعصر خمرا، میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تیسرا خواب ایک قیدی ہی کا ہے، 2 قیدی تھے وہ، ان میں تیسرا خواب یہ ہے کہ وہ بھی قیدی کہنے لگا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ روٹی کا ٹوکرا میرے سر پہ، روٹی کا خوان میرے سر پہ، میں اٹھائے لیے اس ٹوکرے کو اٹھا کے رکھا ہوا ہوں، اور پرندے آ رہے ہیں اور اس روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ کتنے خواب ہو گئے؟ 3 خواب۔ ایک چوتھا خواب ہے عزیز مصر کا، بادشاہ کا، اس نے بھی خواب دیکھا۔ اس کا خواب کیا تھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ 4 لوگوں کے خواب اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بیان فرمایا ہے۔ جب خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اپنے خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں، اس میں بڑی اہم باتیں ہیں جو غور کرنے کی ہے۔ معلوم یہ ہوا باپ اور بچوں کا رشتہ دیکھو کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات جو ہمیں یہ واقعہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، یوسف علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد اس کو شیئر کر رہے ہیں اپنے باپ سے، بتا رہے ہیں اپنے باپ کو، اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا۔ تو بچوں کا جو پرابلم ہوتا ہے، جو مسائل ہوتے ہیں، جو ان کے فیلنگز ہوتی ہیں، جو ٹینشنز، جو پرابلمز ان کے زندگی میں ہوتے ہیں، کالجز کے، اسکولز کے، جو بھی باہر کے، بچے اپنے والدین سے شیئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، بولنا چاہیے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میں وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایسا بننا چاہ رہا ہوں۔
اپنے فیلنگس، اپنے ارادے والدین کے سامنے شیئر کرنا چاہیے۔ اور کب ایسا ہوتا ہے؟ جب باپ اور بچوں میں دوستانہ ماحول ہو، باپ بھی ماں بھی بچوں کی باتیں سنتے ہو، کیئر کرتے ہو، لیتے ہو ان کی باتوں، وقت دیتے ہو ان کے لیے۔ بہت سارے آج بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، ہر بچے کے پاس یہی شکایت ہے، ہمارے والدین ہمیں وقت نہیں دیتے۔ گھر آتے ہیں، سمجھ گئے نہیں، گھر آتے ہیں موبائل کی دنیا میں کھوتے ہیں، موبائل میں نہیں کھوتے، موبائل کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ بیوی کو نہ وقت، بچوں کا نہ وقت، ارے ماں باپ کو بھی وقت نہیں دیتے جی۔ کیا کھا رہے ماں باپ، کیا پی رہے ماں باپ، کیسے رہ رہے ماں باپ، کیسی ہے طبیعت آپ کی، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ موبائل کی دنیا میں اتنے میں اور آپ مصروف بھی ہیں، مشغول بھی ہیں، سمجھ رہے؟ مجھے آپ کو یاد رکھو بھائی، بڑی بات بتا رہا ہوں میں چھوٹے منہ سے، میں اور آپ جانتے ہیں میری بیوی کا کیا ٹیسٹ ہے، کیا مزہ ہے، ہم سب کو معلوم، نہیں کر کوئی نہیں بول سکتا، نہیں ہے کوئی بولنے والا ایسا؟ میری بیوی کیا شوق سے کھاتی ہے، آپ کو اپنے بیوی کے تعلق سے معلوم ہے؟ نہیں ہے نا معلوم؟ نہیں معلوم؟ الحمدللہ۔ کیا شوق سے پہنتی ہے وہ تک بھی معلوم۔ ہماری ماں کیا شوق سے کھاتی، کیا شوق سے پہنتی، بہت کم لوگوں کو معلوم، بہت کم لوگوں کو معلوم۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماں باپ کو کھلانے کے مسئلے میں، بس تو دیکھتے ہی نہیں، ماں باپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، شادی ہو گئی تو ختم ہو گئی، اس کی دنیا چلو۔ اور بعض کھلاتے ہیں تو ڈرا ڈرا کے کھلاتے ہیں، دھمکا دھمکا کے کھلاتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ بھی غلط ہے، نہیں یہ طریقہ ہے ایسا۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں کیا؟ غار میں 3 لوگ جا کے پناہ لیے، ایک چٹان آ کے پڑ گیا، تینوں دعا کرنے لگے۔ ایک شخص کیا کہتا ہے اس میں؟ سب سے پہلا کہا کہ میرے والدین تھے، دور اس میں بکریاں چراتا تھا، شام کو لوٹ کے آتا تھا، دودھ دھو کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا۔ ایک مرتبہ تاخیر سے لیٹ سے آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سو رہے تھے، میں نے دودھ کو دھویا، یعنی چھوڑا میں نے، اور ان کے سرانے لیے کھڑا ہو گیا میں اس دودھ کو، ان کو اٹھانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ماں باپ کا ادب ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے؟ اٹھاتے ان کو، سو گئی تو بھی اٹھاتے، امی تمہارا سے انگورا لایا نہیں، اچھی نیند میں رہتی ماں، ڈسٹرب۔ باپ کو اٹھا رہے ہیں، تمہارے راستے میں فلاں چیز لے کے آؤ چلنے سے، کھاؤ تمہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، غلط ہے، یاد رکھو۔ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ آپ انہیں نیند میں بھی ڈسٹرب نہ کریں، نیند میں بھی نہیں ستائیں گے آپ۔ وہ کھڑا ہو گیا لے کے، وہ بولتا ہے نہیں، وہ بندہ اللہ سے اللہ کو سنا رہا ہے، وہ میں کھڑا ہو گیا، میرے بچے رو رہے تھے، لیکن میں ان کو دینا مناسب نہیں سمجھا، پہلے اپنے ماں باپ، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح تک لے کے کھڑا ہے۔ دیکھو ہم کھڑ سکتے ہیں نہ، میں نہ آپ نہیں کھڑ سکتے ہم لوگ، نہیں تو رکھ ڈالتی، نہیں تو فریج میں لے جا گھسا ڈالتے، صبح ان کو کھا لیتے لے۔ کھڑا ہو گیا بندہ۔ بہرحال بھائی، تو بچوں میں ماں باپ میں ایسا ایک تعلق ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ جب بچے سنتے ہیں، ان کی بات بولتے ہیں، سننا چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے۔ موبائل میں گھر جائیں آپ، وقت موبائل کو مت دیجیے، بچوں کو دیجیے، بیوی کو دیجیے، ماں باپ ہیں ان کے لیے دیجیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان سے دعائیں لیجیے، ان کی خدمت کیجیے، جو آپ کر سکتے کیجیے آپ۔ الحمدللہ ماں باپ وہ ہمارے ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے ان کی خدمت کرنا، یاد رکھو یہ بات۔ ایک بڑی اہم بات، ماں باپ بچپن میں ہمیں پالے ہوتے ہیں، ہمیں پوسے ہوتے ہیں، ہمیں کھلائے پلائے، ہمارے بیوی بچوں کو تو نہیں نا، تو حق کس کا بنتا ہے زیادہ بھائی؟ جی ہمارا بنتا، یاد رکھیے۔ تو شیئر کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، میں نے ایسے ایسے دیکھا، اور ادب دیکھو کیا کہا جانتے ہیں؟ وہ یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں اپنے باپ سے، یا ابتی، کیا کہا انہوں نے؟ نہیں، یا ابتی، اے میرے ابو، یا ابھی، ابھی بھی لفظ آتا ہے عربی میں، ابھی آتا نہیں، یہ ابتی کئی کو ہے، یہ ابھی بولنا تھا جی، بندہ ہے نا ابدی، نہیں ابدی نہیں بول رہا میں، ابھی ابھی تو باپ کو بولتے ہیں، یہاں پہ ابھی نہیں بول رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں؟ ابتی، الف با تا، ابتی، یا ابتی، اے میرے ابو جان،
मुफस्सिरीन कहते हैं अबती में नरमी पाई जाती है। क्या पाई जाती? नरमी पाई जाती है। माँ बाप से गुफ्तगू करने का ये सलीका होना चाहिए, ये अंदाज होना चाहिए, ऐसी आवाज होना चाहिए। हम लोग जोर से बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, ऊंची आवाज से बात करते हैं, नहीं, हरगिज नहीं। देखो नबी, देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम, या अबती, और यही अंदाज आपको इनके परदादा में नजर आएगा आपको। कौन जी परदादा? जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह जी। हाँ, इसहाक अलैहिस्सलाम दादा है, परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यही अंदाज, यही जुमले और यही अदब, यही आवाज और यही अंदाज आपको नजर आएगा। सूरह मरियम पढ़िए आप, 19वीं सूरत, आयत नंबर 42, 43, 44, 45, 4 आयतें। अपने बाप से मुखातब है, 4 मरतबे यही लफ्ज आपको मिले, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। अब्बू जान, अब्बू जान, नरमी। माँ बाप को आप नसीहत करें तो भी नरमी से नसीहत करना। शिर्क कर रहे हैं, नरमी से समझाइए। कुछ गलत कर रहे हैं, नरमी से बोलिए, गर्मी से नहीं। दोस्तों से जैसे बात करें माँ बाप से करते हैं हम लोग। हाँ, बीवी से कैसे बात करते हैं, माँ बाप से आके वैसे बात करते हैं। हाँ जी, माँ बाप है जी, वो उनका मकाम क्या, उनका मर्तबा क्या, क्या समझे आपने? मैंने, हम लोग अहले दिल हो गए तो माँ बाप कुछ गलत करे तो हो गया, क्या बरस पड़ते माँ बाप पर, खाना छोड़ देते हैं, घर को आना छोड़ देते हैं। माँ इंतजार करते रहती, बेटा आता आता। हम लोग बन गए ना, बेटा अलग दुनिया में चले गए। या अबती, अब देखो ये लफ्ज देखिए, फिर वो बोलते हैं या अबती लिमा ताबुदु, या अबती ला ताबुदी शैतान, अब्बू जान शैतान की आप इबादत मत कीजिए। या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म, अब्बू जान मेरे पास इल्म आया है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, मुझे डर है कि कहीं रहमान की तरफ से आपको अज़ाब ना आ जाए। ये अबती, समझ रहे हैं? इसमें नरमी पाई जाती है। और यही अंदाज आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल में भी मौजूद है। जैसे आप अपनी औलाद माँ बाप से बात करेंगे, आपकी औलाद आपसे वैसे ही बात करेगी। आज आप अपने माँ बाप को डरा कर, धमका कर, गिरा कर बात करते हैं, तो कल आपकी औलाद भी आपसे वैसे ही बात करेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो अदब था आपके अंदर वालिदैन के लिए, वो एहतराम था, वो ताज़ीम थी। वही एहतराम, वही ताज़ीम इस्माइल अलैहिस्सलाम में भी थी। इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब था उनका? सूरह साफ़ात 37 सूरत में अल्लाह बयान किया। क्या ख्वाब था उनका? जी, ठीक है नहीं? बेटे को देख रहे, ज़बा कर रहे ख्वाब में। बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बता ए मेरे बेटे क्या किया जाए, मैं ज़बा कर रहा हूं तुम्हें, ख्वाब में मैंने देखा है। बेटा क्या बोलता है? या अबति फ़अल मा तुअमर, यही लफ्ज है या अबती, या अभी नहीं कह रहे हो। क्यों? इसमें ये लफ्ज में नरमी पाई जाती है, एकदम नरमी, एकदम नरमी, एकदम सादगी का। अब्बू जान वही कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया। भाइयों, ये वालिदैन से बात करने का तरीका, सलीका, अंदाज, आवाज, या अबती यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस लफ्ज से हमें बताया और सिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रही है आपको? नींद आ रही शायद? आगे बढ़ेंगे, रुकाएंगे जी? बढ़ेंगे सच्ची? ठीक, इंशाल्लाह। अब उसके बाद देखिए आगे, ख्वाब सुना दिए, अपने वालिद को ख्वाब सुना दिया कि मैंने या अबती, मैंने ऐसे से ख्वाब देखा बोल के। अब वालिदैन जब बच्चों का कोई मसला सुनते हैं तो क्या करना चाहिए? मशवरा देना, उन्हें अच्छा मशवरा देना, एडवाइस बोलते हैं ना, एडवाइस देना चाहिए। उनकी बातें सुनने के बाद अच्छी राय देना चाहिए। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना, सुनने के बाद अब बोल रहे हैं, देखो क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर, बड़ी प्यारी बात है। कहा ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिक, कहा कि बेटे जो ख्वाब तुमने देखा है, इस ख्वाब को अपने भाइयों पर मत पेश कर। किसे नहीं बताना?
جو تیرے بھائی ہے نا مت سنا. کیوں نہیں سنانا؟ ریزن بھی بتا دیا. بعض لوگ ہم بولتے ہیں جانا نہیں. کیوں نہیں جانا وہ بتانا ہو ریزن بچوں کو. میں بولا تو سن لینا. یہ کیا بات ہے؟ کہیں کو سن لینا. کیوں سننا؟ صرف اللہ کی بات نبی کی بات سنی جاتی ہے. میں تیرا باپ سننا، میں تیرا شوہر سننا، ایسا سننا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں. ریزن بتاؤ کیوں نہیں جانا، کیوں نہیں کرنا. گھروں میں لڑائیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں بولے تو سننا جی، میں بولے تو کرنا جی. کیوں سنیں گے بھائی؟ غلام تھوڑی ہے وہ، آپ کے بچے غلام تھوڑی ہے. دیکھو یعقوب علیہ السلام ریزن بول رہے ہیں. کیا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. ریزن کیا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں. جب بھائیوں کے تعلق سے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں، کیا مطلب ہوا؟ بھائی تیرے دشمن، یہ تو مطلب نکلا. لیکن نہیں، نبی تھے نا وہ بھی. وہ پھر کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ سب چالیں چلانے والا اصل شیطان تمہارے بھائی نہیں. سمجھ رہے؟ ورنہ دشمنی پیدا ہو جاتی. یوسف علیہ السلام کے دل میں بیٹھ جاتا ہاں میرے بھائی میرے دشمن، ان کو بولنا نہیں کہتے. ابو جان بول دیے انہوں میرے خلاف چال چلتے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ تو ان کو بولنا نہیں، لیکن چال چلانے والی ہستی کون ہے؟ بہت بڑی ہستی ہے، شیطان ہے. وہ تمہیں آپس میں لڑا سکتا ہے، تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے دور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے بعد دیکھیے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، خواب کی تعبیر کا علم. جب ان سے قیدیوں نے پوچھا نبئنا بتأویلی، کہا کہ ہم جو خواب دیکھیں، قیدی جو خواب دیکھے تھے، اس کی آپ تعبیر بتا دیجئے، اس کا مطلب کیا بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین. قید میں ہیں، جیل میں ہیں یوسف علیہ السلام. وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں. ہم کیا بولتے ہو؟ محسن دیکھتے ہیں، اچھے کیریکٹر والا انسان ہم آپ کو دیکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا مسلمان جہاں بھی رہے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑنا چاہیے. جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، لوگ آپ کے اخلاق کو بولنا چاہیے. ارے کیا اچھا ہے اخلاق والا جی انسان، کتنا اچھا انسان بھائی، کتنا بیسٹ انسان ہے. آج ہم اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. محلے والے، گلی والے، ذرا کسی کو جا کے پوچھو وہ کیسا بھی نوجوان بولے تو پوری اسٹوری سنا کے رکھ دیتے. اچھے اخلاق والے ہونا چاہیے، اچھے کیریکٹر والے ہونا چاہیے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس علم کی عزت کس کی طرف کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں. جب انہوں نے پوچھا ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے خوابوں کا تعبیر بتائیے، خوابوں کی تعبیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو بما علمنی ربی، یہ جو علم ہے میرے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، میرے رب نے مجھے سکھایا. تو انسان کو کبھی علم پر، اپنی صلاحیت پر، قابلیت پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، اترانا بھی نہیں چاہیے، کبھی نہیں. جو کچھ علم اللہ دے رکھا ہے جس کسی کو بھی، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے. انسان کو اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے علم پر شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی؟ ایک بڑی اہم بات، یوسف علیہ السلام میں دو چیزیں تھیں، دو خوبیاں تھیں. ایک، آپ خوبصورت تھے. کیا تھے آپ؟ خوبصورت تھے. اور دوسری چیز آپ خوبصیرت بھی تھے. آپ کی جو خوبصورتی تھی، آپ کی خوبصورتی نے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا. بھائی حسد کرنے لگے، کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. کنویں سے نکالے گئے تو لوگ لے جا کے خوبصورت بچے کو دے کے مصر میں بیچ دیا. یہی بچہ جوان ہوا تو ان کی خوبصورتی پہ عورت مر مٹنے لگی، فدا ہو گئی. اور یہاں ایسی چالیں وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ اپنے چال میں، اپنے مقصد میں ناکام ہوئی تو آپ کو جیل میں ڈال دیا. آپ کی خوبصورتی آپ کے لیے کیا بن گئی؟ جی مصیبت بن گئی. آپ کو مصیبت سے کون نکالا جانتے ہیں؟ جی کون بولے؟ جی جزاک. آپ کی خوبصورتی نے آپ کو مصیبت سے نکالا.
تو انسان کو سیرت بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے سیرت پہ دھیان دینا چاہیے، اس کی نظر اس کی سیرت پہ ہونا چاہیے۔ میں آپ روزانہ اپنے مکھڑے کو، اپنے صورت کو بناتے ہیں لیکن سیرت کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا آتی ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے خوبصورت تو نے مجھے بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اور آج دنیا میں جو کچھ گندگیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ مسائل ہیں ریپ کے، زنا کے، جو کچھ ہو رہے ہیں اسی خوبصورتی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ہو رہے کہ نہیں؟ اسی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ کیا کیا نہیں کر جا رہے، یہی خوبصورتی۔ تو انسان کو خوب سیرت ہونا چاہیے، یاد رکھیے بھائیو۔ بات کو سمیٹ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مشورہ کرتے ہیں قتل کرنے کے لیے، کہ کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ سے حسد کیوں کرتے تھے؟ کون بولیں گے؟ جی کون کرتے تھے؟ جی جزاک اللہ۔ تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیں گے تو آپ کے باپ کی محبت کو ہم پا سکیں، ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھو باپ کی محبت کے لیے لوگ کر رہے ہیں یہ، محبت کے لیے اتنا، اور وہ عورت بھی محبت۔ معلوم کیا ہوا؟ جائز محبت بھی ناجائز محبت بھی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ اندھے بن گئے، یہ بھی بندے بن گئے، وہ بھی اندھی بن گئی، اور یہ ایسے باپ کی محبت کو پانے کے لیے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ ایسی اندھی ہو گئی کہ اس کا مقام، مرتبہ، پوزیشن بھول گئی۔ رانی ہے، ملکہ ہے، آقا ہے، پرورش اس نے کی ہے، بھول گئی۔ محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، وہ جائز محبت ہو وہ ناجائز محبت ہو، اندھا بنا دیتی ہے۔ اب مشورے ہونے لگے قتل کے، اقتلوا یوسف، کا قتل کرو یوسف علیہ السلام، ابھی ترحو، یا ایسی دور دراز زمینیں چھوڑ کے آ جائیں گے یوسف علیہ السلام۔ یہ مشورے ہو رہے تھے۔ دیکھو سارے بھائی غلط ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ سارے مشورہ ہو رہا، سارے بھائی موجود ہیں، لیکن جہاں لوگ برے ہوتے ہیں، برے لوگوں میں ایک ایسا ہوتا ہے جو برائی کو روکنے والا ہوتا ہے۔ غلط ہیں سارے کے سارے، لیکن غلط لوگوں میں بھی غلطی کو ٹوکنے والے ہوتے ہیں۔ سارے بھائی بول رہے ہیں قتل کر دیں گے، قال قائل، ان میں سے ایک کہنے لگا، لا تقتلوا یوسف، ارے قتل نہ جی کرنے کا، قتل مت کریں گے ہم یوسف کو، کیا کریں گے پھر؟ ہم کسی کنویں میں، دور دراز کنویں میں پھینک کے آ جائیں گے، ڈال کے آ جائیں گے، قتل نہ کو کرنے کا۔ دیکھو جہاں لوگ غلط ہوتے ہیں وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، غلطی کو روکنے والے، ٹوکنے والے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال بائیکاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ چند لوگ کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ بھی کافر، وہ بھی مشرک ہے، چند لوگ کھڑے ہوئے اور آ کے جو ہے اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا۔ آگے بھی یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، محمد ان کا گھرانہ جو ہے بھوکا پیاسا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں کافروں اور مشرکوں میں چند ایسے خیرخواہوں کو پیدا کیا، وہ کھڑے ہوئے اور بائیکاٹ کو ختم کر دیا۔ اور بائیکاٹ ختم کرنے میں مطعم بن عدی بول کے بہت بڑا رول انہوں نے ادا کیا۔ جب جنگ بدر ہوئی، بدر میں مشرکین کے 70 لوگ مسلمانوں کے قیدی بن گئے، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کو یاد کیا آپ نے، جبکہ انتقال ہو گئے تھے۔ وہ کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، بس وہ ایک سفارش کرتے، تمہیں کو چھوڑ دیتا، سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بھی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا، لے گئے کنویں میں ڈال دیے۔ اور کنواں کیسا تھا؟ وہ ایک دم گہرا کنواں اور تاریک کنواں، گہرا بھی ہے اور ایک دم اندھیرا چھایا ہوا ہے اس کنویں کے اندر۔ اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین جیسے ہی آپ کنویں میں پہنچے، کنویں میں آپ پھینک دیے گئے، اللہ نے انتظام کیا ان کو نکالنے کے لیے۔ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، دیکھیے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، کہ اللہ وہاں سے نکالتا ہے۔ ایک قافلہ آ گیا وہاں پہ، اور آ کے وہ لوگ ڈالے، رسی ڈالے،
यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले, जैसे ही देखा आवाज लगी उन्होंने, या बुशरा हाज़ा गुलाम, अरे खुशखबरी जी, खूबसूरत सा बच्चा है इसके अंदर, और इस बच्चे को बच्चा समझ के मिस्र लेके गए बेचने के लिए, हालांकि नबी है आगे चल के नबी होने वाले हैं, इनको लेके गए मिस्र के बाजार में बेचने के लिए। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें एक करिए से निकाल के एक बहुत बड़ी बस्ती और मुल्क की तरफ मुल्क पहुंचा रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और दो नबी ऐसे हैं जो बादशाहों के दरबार में परवरिश पाई है, दो नबी जी, एक मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम। दोनों मकाम पर आप गौर कीजिए, दो जुमले हैं, दोनों मकाम पर यही जुमले अल्लाह ने बयान किए। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, यानी वही जो टोकरी में उन्हें रखा गया था, जब वो पहुंचा वहां पे तो फिरौन कत्ल करना चाहा, शायद हो सकता है कि यही बच्चा हो। तो बीवी कहने लगी फिरौन की, ला तक़्तुलूहु, अरे इसको कत्ल न करो, आसा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़ुहु वलदा, कहा कि हो सकता है कि इससे हमें बहुत भलाई हासिल हो, या नहीं तो हमें इसको औलाद बना लेते हैं, अपना बच्चा बना लेते हैं। जब अजीज मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिए बाजार से, घर लेके महल लेके आए, कहा अकरमी मस्वाई, कहा कि देखो इसे अच्छी परवरिश करना इसकी। अजीज मिस्र यहाँ पे बोल रहे असा अन यनफ़अना, हो सकता है कि इससे हमें बहुत नफा हासिल हो, और नत्तख़िज़ुहु वलदा, या हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। वहां भी कहा गया, यहाँ भी वही जुमले कहे गए। मालूम ये हुआ फिरौन भी औलाद से महरूम था, अजीज मिस्र भी औलाद से महरूम था। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन दो नबियों की परवरिश बादशाह के महल में फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आखिरी बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, औरत ने बुराई की तरफ आपको बुलाया, बुराई की दावत दी, वग़ल्लक़तिल अबवाब, कुरान कहता है कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, दरवाज़ों को बंद किया उसने। बहुत सारे दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद कर दिए, और दरवाजे बंद करके उस औरत ने कहा हई तलक, चलो आ जाओ, अपनी ज़रूरत हम पूरी कर लेते हैं। उसने दावत दी। देखो खूबसूरत औरत है, और वो भी औरत कौन, वो है, और इनकी क्या है, आका है इनकी, मलिका है इनकी। और जो इंसान किसी के एहसान के तले दब जाता नहीं, मिसाल के तौर पे कोई मुझ पर एहसान किया है तो उसके एहसान तले दब गया, अब वो गुनाह भी करने वाले तो इंसान कर लेता है, वही कुछ हो रहा है आज, समझ रहे, एहसान करने का, गुनाह करवाने का। अब इंसान ये नहीं कहता कि मैं नहीं कर सकता भाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इतने एहसानात थे, गुनाह करना आसान था, लेकिन आपने गुनाह नहीं किया। जब उसने कहा कि है तलक, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे माअल्लाह, क्या कहा उन्होंने, माअल्लाह, अल्लाह की पनाह। पता चला जब ऐसे फितने हमारे सामने खड़े होते, बड़े बड़े फितने आते हैं, तो बड़ी हस्ती से पनाह तलब करना चाहिए। इससे पनाह तलब करना चाहिए, बड़ी हस्ती से। कहा कि माअल्लाह, फितनों से बचने का एक ही रास्ता है, वह अल्लाह की पनाह में चले जाओ, अल्लाह आपको बचा लेगा। दरवाजे बंद हैं, बंद सवर कर खड़ी हुई है औरत, अल्लाह अकबर, आपको अल्लाह ताला ने बचा लिया, ठीक है नहीं। अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए, याद रखिए हर वक्त। इसी तरह से ये बाज नहीं है, इसके बावजूद भी आप वहां से दौड़ पड़े, यहां से जब उसने देखा कि औरत नहीं रुकती है, दौड़े आप। तारीख में आता है, तफसीर में आता है कि जो दरवाजे उसने बंद कर रखे थे, वो दरवाजे खुलते चले गए, खुलते चले गए वो दरवाजे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकल गए। इंसान बुराई से बचना चाहे तो अल्लाह बचा लेता है, बचा लेता अल्लाह ताला। भाई कैसा करना भाई, मैं अकेला वहां पे हनीज भाई, कीजिए इंसान भाई, पूरे बुरे लोग हैं, क्या करूं मैं, आप सिर्फ कोशिश कीजिए ना, अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचना चाहा, अल्लाह ताला दरवाजे खोलता चला गया। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे,
وہ آپ پر اٹیک کی, پیچھے سے آپ کی قمیص کیا ہو گئی جی, پھٹ گئی, اور شوہر بھی آ گیا سامنے. جیسے ہی دیکھا اپنے شوہر کو, اپنی مکاری وہ دکھانے لگی, چال بدل گئی. کہا کہ دیکھو جو انسان آپ کی عورت پر بری نظر رکھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اس طرف میں نہیں جاؤں گا. ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پہ, 3 باتیں ہیں قمیص کو لے کر. قمیص کو پھٹ گئی پیچھے سے. فیصلہ کرنے والے نے اپنا فیصلہ کیا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی تو عورت کی غلطی, پیچھے سے پھٹی تھی تو اس قمیص نے یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا, آپ کی برات ظاہر ہوگی, مطلب آپ پاک ہیں. قمیص سے فیصلہ ہو گیا. کلیئر ہے بات, سمجھ رہے نا. یہی قمیص کا اور ایک قصہ سنیے آپ, یوسف علیہ السلام ہی کا. یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال دیے, ٹھیک ڈالے, اب انتظار کرنے لگے. اتنے دیکھو گناہ کرنے والا انسان کیسا ہوتا, دیکھو انتظار کرنے لگے. شام کو آتے ہیں, عشاء یبکون, شام کو رات کو آتے ہیں یہ لوگ. شام کیوں چنا انہوں نے, مفسر نے ابھی بتاتے ہیں. رات کو کیوں آئے لوگ, اس لیے کہ تاکہ اپنے باپ کو چہرہ نہ دکھا سکے, کیونکہ انسان چہروں کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے. قیامت کے روز مجرموں کو کیسے پہچانا جاتا ہے بولو, چہروں کو دیکھ کر. چہرہ بہت کچھ بتا دیتا ہے. آپ سفر ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, کسی کے پاس ٹکٹ نہیں, سمجھو ٹکٹ نہیں تو اس کے نخرے اسٹائل سب بدل جاتا. کریکٹ ٹی اس کے پاس ہی جاتا, ٹکٹ بولو, سمجھ رہے کیوں, وہ چہرے وہ فیس بتا دیتے ہیں, وہ گڑبڑ ہے یہاں پہ. تو یہ اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے رات کو چنا انہوں نے. رات کو آئے گی کیسے, یبکون, روتے ہوئے آئے. کئی کو رو رہے تھے انہوں, کیا ضرورت تھی ان کو رونے کی, تاکہ یعقوب علیہ السلام کو پھسلائے. یہ جو غم ہے نا, اے ابو جان, جو غم کی خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں, آپ کے غم میں ہم بھی شریک ہیں. آپ کے رونے سے پہلے ہم رو رہے ہیں. آپ کو تھوڑا پھسلانے کے لیے یہ لوگ روتے ہوئے آئے. اور ٹھیک تیسرا کام انہوں نے کیا. قتل دیکھو ایک ایسا گناہ ہے, قاتل کتنا بھی ہوشیار ہوں دے, کہیں نہ کہیں کچھ نشانی چھوڑ کے چلے جاتا. کلو بولتے ہیں, چھوڑ دیتا ہوں کہیں نہ کہیں. قتل بڑا خطرناک گناہ ہے. یہ لوگ آئے, وجاؤ علی قمیصی بدم کذب, کتنا پیارا جملہ ہے قرآن کا. کہا یہ قمیص لے کے آئے, وہی قمیص جو بھی میں نے بتایا نا, قمیص لے کے آئے. قرآن نے کیا کہا, بدم کذب, چھوٹی قمیص لے کے آئے. ابو جان کو بتانے لگے, خون سے لت پت ہے قمیص. ابو جان دیکھیے, بھیڑیا نے ہمارے بھائی کو کھا لیا, اٹیک کر لیا. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیص تو خون میں لت پت ہے, لیکن کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کہ بھیڑیا کسی انسان پر اٹیک کرے, اس کو کھائے, اور اس کے قمیص کو کچھ نہ ہو. بالکل صحیح سالم تھی قمیص. تو اس قمیص نے بھائیوں کے پول کو کھول دیا. جی سمجھ رہے ہیں, پول کو کھول دیا. یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی, کیا بولے معلوم ہے, بل سولت لکم انفسکم, کہا کہ یہ سب تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں. قمیص دیکھ کے بولے وہ, یہ سب تمہاری گھڑی ہوئی باتیں, کچھ نہ کچھ ہے, کچھ نہ کچھ تم نے کیا ہے. فصبر جمیل, ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں. تو یہاں بھی دیکھو صبر دیکھیے, صبر جمیل, صرف صبر نے بولے, صبر جمیل بولے. ایسا صبر جس نے گلا شکوا کچھ بھی نہیں, اسے بولتے ہیں صبر جمیل. قمیص کے بارے میں کتنی باتیں ہوگی, 2 ہو گئے. اب تیسری بات قمیصی کے حوالے سے. بھائی آئے, سب آئے, پہلی مرتبہ آئے, لے کے گئے. دوسری مرتبہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو لے کے آئے, بھائی کو رکا لیا, ان کو بھیج دیا. پھر تیسری مرتبہ آئے, ٹھیک ہے نہیں, آنے کے بعد تب بتا دیا میں یوسف ہوں. بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا, بھائی بتانے لگے کہ ہمارے ابو جان بہت پریشان ہیں, رو رو کے ان کی بینائی چلے گئی, اندھے ہو چکے ہیں, اسی لیے ہمارے بھائی کو دیجیے, بنیامین کو چھوڑ دیجیے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں یوسف ہوں. میں سب بتانے کے بعد اب اپنے بھائیوں کو بلا کر, اذهبوا بقمیصی هذا
یہ میری قمیص لے کے جاؤ، بولے کیا بولے؟ یہ میری قمیص لے کے جاؤ، ابو جان کی آنکھوں پر یہ قمیص ڈالو، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ قمیص ہے۔ یہ قمیص کے تعلق سے 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو بات میں آخری بولا تھا وہ دروازے، پھر یہ قمیص کی بات یاد آئی مجھے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی۔ دعا پر ہم بات ختم کرتے ہیں، میری دعا پہ نہیں، یوسف علیہ السلام کی دعا پر۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام پر جب یہ عورت اپنی مکاری عیاری دکھا رہی تھی، کوششیں کر رہی تھی، جب وہاں سے آزاد ہو گئے آپ، یعنی گھر سے نکل کے آ گئے صحیح سلامت، تب بھی یہ چھوڑی نہیں ہے، تب بھی دعوت دینے لگی۔ تب آپ نے دعا کی، کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہا کہ پروردگارا اس عورت کی دعوت سے میرے لیے جیل خانہ بہتر ہے۔ نوجوانوں سنو، اس عورت کی دعوت سے میرے لیے جیل خانہ بہتر ہے، مجھے جیل میں بھیج دے اللہ، تاکہ میں اس کے مکر سے بچ سکوں، اس فتنے سے میں بچ سکوں۔ پتا چلا فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو ان مقامات پہ جانا بھی نہیں چاہیے، اگرچہ کہ آپ کی تعلیم رکتی ہے، رک جائے، تعلیم رکتی، وہ لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں، جا کے ہر برائی کر کے آتے ہیں، ہر گناہ کا کام کر کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں تعلیم حاصل کرتے ہوئے گناہ کرنا پڑ رہا ہے تو تعلیم چھوڑ دو۔ آپ نوکری آپ کر رہے ہیں، شرک کرنا پڑ رہا ہے، وہ نوکری چھوڑ دیجیے آپ۔ یہ یوسف علیہ السلام قصہ ہمیں بتاتا ہے۔ آپ نے دعا کی، پروردگارا جیل مجھے بھیج دے، دعا یہ انہوں نے کی، جیل جانے سے پہلے ان کی دعا، ٹھیک؟ اب دنیا سے جانے سے پہلے ایک دعا انہوں نے کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ عزیز مصر آپ بن گئے، وزیر فینانس آپ بن گئے، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف آپ نے بیان فرمائی، اور پھر آخر میں کہنے لگے کہ اللہ سب کچھ تو نے عطا فرمایا، اصل بادشاہ تو ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تو ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں اور آخرت میں ولی بن جا، توفنی مسلمہ، انسان کتنا بھی بڑے اونچے مقام پہ چلے جائے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بادشاہ بن جائیے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مالدار بن جائیے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جاگیردار بن جائیے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے حالت اسلام میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ روز قیامت نیکوکار لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا، ان کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ تو بھائیو، یہ تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور قصے میں سے چند اہم باتیں جو میری آپ کی نصیحت کے لیے اور میری آپ کی زندگی کے لیے بہتر تھی، جو میں نے بتایا۔ اور یہ قصہ جو ہے پہلی تاخرات سے پینڈنگ ہوتے آ رہا تھا، ہو رہا تھا نہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس رات کسی نہ کسی طریقے سے بتا دیں۔ اللہ کے فضل سے آج ہم نے وہ قصہ اور اس سے حاصل ہونے والے نصیحتیں اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کو ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کو غور اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم 5 راتیں جاگے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ ہم تمام کے حق میں مغفرت کو لکھ دے۔ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے والدین کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ رب العالمین عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب حشر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں ہمیں نام اعمال عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بچائے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائے، ظالم جو پلان کر رہے ہیں، جو مکاریاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام فرمائے۔
اللہ رب العالمین اچھے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا حکمران بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی دنیا بہتر سے بہتر اور آخرت اس سے بہتر بنائے. آنے والی عید کو عید سعید بنائے، اور ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، ہمارے والدین، رشتہ دار جو بھی ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ہماری روزیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے مال میں، ہماری دولت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زندگی تمام کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں صرف اپنا محتاج بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کے جائز آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرمائے. ہم میں جو مقروض ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے. جو سودی معاملات میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نے سود سے توبہ کرنے اور باہر نکل آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.